ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے اس حدیث کے حوالے سے، وہ ہے کہ بدعت سے اب خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں بدعت، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے متعلق جو پہلے آیتیں لائی ہے، جیسے کہ اس کتاب والے کا دستور ہے اپنا کہ یہ لاتا ہے پہلے قرآن کی آیات، بدعت کو ثابت کیا ہے قرآن سے، بدعت کو ثابت کیا ہے حدیثوں سے۔ تو پہلے قرآن کی وہ آیات لائی جس میں جو ہے شریعت کا ذکر ہے، بدعت کے خلاف ہے، ان آیات کو لائے۔ جیسے پچھلی جمعرات کو یہ آیت بھی آئی تھی، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے ایک وقت میں حق اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتی، یا حق ہوگا یا گمراہی ہوگی، ایک ہی چیز دونوں نہیں ہو سکتی۔ سنا بھائی والوں میں اچھے بات تھی یا اچھے ٹھیک ہے، یہ لفظ یہ خطرناک لفظ ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہو دین، اس کا مطلب آپ کو شک ہے دین کے کامل ہونے میں۔ ہمارا دین تو کامل ہے، کامل، مکمل، کمپلیٹ۔ تو یہ ٹھیک ہے کیا مطلب ہوتا ہے، مطلب کچھ شک۔ لہٰذا اب ہمیں کامل دین کو لینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس سورہ یونس میں فرما رہے ہیں کہ حق کے بعد کچھ بچا ہی نہیں ہے، حق ہی حق ہوگا، جہاں حق نہیں ہوگا تو وہاں دوسری کیا ہوگی، گمراہی ہوگی، وہاں کیا ہوگی۔ ہم بہت ساری بدعات میں ہم کشمیری مبتلا ہیں، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، امید ہے کہ بات آگے بھی جائے گی انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی نہیں چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں، اور جو روکے گا تمس چیز ٹیگ دون کیا، یہ گو وہاب، یہ گو فلانی، یہ گو فلانی۔ افسوس کی بات ہے، ایک بات پر جب قرآن آ جائے نا تو پھر وہاں پر ٹیگ نہیں لگنے چاہیے کسی کو۔ اور قرآن آ گیا ہے، وہ تجد کیا کرے حنفی، تجد کیا کرے شافی، تجد کیا کرے مالکی، تجد کیا کرے حنبلی، دیوبندی، بریلوی، پتہ نہیں کیا کیا، اس وہاں کیا کرے گا، وہ تو قرآن آ گیا ہے نا۔ یعنی ہم بدعات میں مبتلا ہیں، اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان جو حدیثوں میں ہے وہ ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شفاعت کریں گے، نہ حوض کوثر پلائیں گے اپنے ہاتھ سے۔ ان کے وہ شفاعت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور حوض کوثر سے بھی کیا رہیں گے، وہ محروم رہیں گے، جو کیا کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ بدعت کا مطلب یہ ہو گیا کوئی کام آپ نے ایسا کیا ہے جس کو آپ کی عقل بہت اچھا سمجھتی ہے، آپ کی عقل کے نزدیک بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، لیکن شریعت اس کو کوئی لفٹ نہیں کرتی، شریعت کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں اس کو، اسی طرح بدعت ہے۔ تو وہ کیسے پتہ چل جائے گا پھر کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز سنت ہے؟ وہ سیکھنے سے پتہ چلے گا، پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ پڑھیں گے، سیکھیں گے، بولیں گے، سنیں گے تو ایک دم فرق ہو جائے گا سنت اور بدعت میں، ہے نا۔ لیکن نہ کہیں گے، نہ سنیں گے، نہ پڑھیں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ زیادہ امکانات ہے کہ بدعات زیادہ ہوں گی، عبادات کم ہوں گی، ہے نا۔ لیکن جب پوچھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر، بول کر، سن کر کوئی چیز کریں گے تو امکانات اس چیز کے ہیں کہ عبادات زیادہ ہوں گی، بدعات انشاءاللہ کم ہوں گی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہہ رہے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد گمراہی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم نے لوح محفوظ میں کوئی غلطی نہیں کی ہے لکھنے میں کسی چیز کے بارے میں۔ لوح محفوظ میں سب چیزیں لکھ دی گئی نا، تقدیریں بھی لکھ دی گئی، اچھائیاں، برائیاں، حادثات وغیرہ، جو چیزیں اچھا انسان، برا انسان، سب لکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں ہم نے اس لکھنے میں کوئی غلطی، جب کوئی اللہ کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دین تمہارے پاس آیا ہے نا وہی لے لو، وہ کافی ہے تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے۔ اپنی طرف سے اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ اللہ کے دین میں، یہ مطلب۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں اس کی مفسرین کہ ما فرطنا فی الکتاب، اللہ کی کتاب میں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ جو اللہ کی کتاب، اللہ کا دین جو تم تک پہنچا ہے نا وہ کامل دین ہے، بس اسی کو لے لو، وہی کافی ہے۔ اللہ کے کامل دین میں کسی مزید چیز کو ایڈ مت کرو، یا اللہ کے کامل دین میں کسی چیز کو کم مت کرو۔ تو ایڈ کرنے کو بدعت کہتے ہیں اور کم کرنے کو الہاد کہتے ہیں۔ تو الہاد اور بدعت سے
جو بچے گا وہی جو اہل السنت والجماعت ہوتا ہے، اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہے گا اور بدعات کا امام ہوگا، تو اس کو وہ حقیقی میں اہل السنت والجماعت نہیں۔ اہل السنت والجماعت کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے کامل دین کو لیتا ہے، نہ اس میں اضافہ کرتا ہے اور نہ اس میں کمی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دین ہم نے اتارا ہے نا یہ کامل دین ہے، ہم نے تمہارے پاس تمہارا دین پہنچانے میں کوئی کسی قسم کی بھی غلطی نہیں کی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کامل دین آیا ہے، ناقص دین نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں بھول نہیں گئی ہے، کوئی چیز ہمیں رہ نہیں گئی ہے، کہ کوئی چیز ہمیں جو ہے زیادہ ایکسٹرا نہیں آئی ہے۔ جب ایکسٹرا بھی نہیں آئی ہے، کم بھی نہیں ہے، تو پھر کم کرنا کیوں ہے، پھر بڑھانا کیوں ہے نا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو فی الکتاب الکتاب والسنہ، قرآن اور سنت، قرآن ہو کامل قرآن ہے اور سنت ہو کامل سنت، کامل احکام ہے سنت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کو جو ہے اسی کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یعنی ایک راستے کے پیچھے چلو، راستوں کے پیچھے مت چلو، یہ مطلب ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، تم مت پیچھے چلو السُّبُلَ، راستوں کے، جہاں راستے آ جائیں گے نا تو وہ خرافات ہوں گے، جہاں راستہ آ جائے گا نا تو وہاں صراط مستقیم ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک خط کھینچا، سیدھا خط کھینچا، صحابہ موجود تھے، اور پھر کہا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یعنی یہ دین اسلام کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر کچھ لکیریں دائیں بائیں بھی کھینچی، کیا کھینچی؟ دائیں بائیں بھی کھینچی، کہا کہ یہ گمراہی والے راستے۔ تو صراط مستقیم کا کتنا راستہ کھینچا؟ ایک، اور گمراہی کے کتنے؟ بہت سارے کھینچے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستوں کی پیروی مت کرو بلکہ سبیل کی پیروی کرو، صراط مستقیم کی پیروی کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جب تم راستوں کے پیچھے چلو گے بس تم وہاں کیا ہو جاؤ گے؟ بکھر جاؤ گے، بٹ جاؤ گے۔ تو جو چنانچہ بٹے ہوئے ہیں نا۔ اور سورہ اس میں آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر تمہیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا ایک چیز سے، وہ ترازو کیا ہے؟ وہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے حبیب کی پیروی ہے کہ نہیں، اتباع ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر نہیں ہے تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، میرے پیچھے چلنا ہوگا، یعنی اللہ کے حبیب کے پیچھے چلنا ہوگا، اللہ کے حبیب کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، تمہارے گناہوں کی کیا کرے گا؟ مغفرت کرے گا اللہ تمہارے گناہوں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر اللہ تعالیٰ دو انعام دے رہے ہیں، مغفرت کا انعام اور محبت کا انعام۔ اللہ محبوب بنا لے گا بھائی، جس سے آپ محبت کرتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کس سے محبت کرے۔ اگر آپ ہی کس سے محبت کر رہے ہیں، آپ سے وہ محبت نہیں کر رہا ہے، تو وہ تو آپ کے لیے تکلیف دہ ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ آپ سے محبت نہ کرے، تو یہ تو تکلیف والی بات ہوئی کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو اور میں دیکھوں گا اگر تمہارے اندر میرے حبیب کا طریقہ ہے، بس میں نے تمہیں اپنا پیارا بنا لیا۔ تو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے کون؟ جو اللہ کے حبیب کے طریقے پر ہوگا۔ اور دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، اس وجہ سے کہ تم کس کی غلامی میں آئے ہو؟ محمد کی غلامی میں۔ اس لیے لکھا ہے نا کسی شاعر نے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی اتباع میں جب آیا ہی نہیں ہے، یہ جو ہے انگریزوں کے پیچھے چل رہا ہے، یہ سٹاروں کے پیچھے چل رہا ہے، یہ کرکٹروں کے پیچھے چل رہا ہے، یہ جو ہے باقی برے لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے، ان کے غلام بنا ہوا ہے، ان کی اتباع کر رہا ہے اور نعرے دے رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعروں سے کام چلتا ہے، عمل سے کام چلتا ہے، نعروں سے نہیں چلتا ہے۔ کس سے چلے گا؟
عمل میں جھنڈی اٹھاؤں گا اور نکل جاؤں گا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس دیوان چھسنا، اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کلمہ ہی پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے تباہی بربادی میں ہیں، بلکہ وہ لوگ جن کے اندر یہ 4 صفات ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اس میں الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو جن نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان والے، اور خالی اتنا ہی نہیں ہے، پھر تو ایک ہی شرط ہوتی نا، 4 شرطیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے ایمان لانے کے بعد۔ تو نیک اعمال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی غلامی، جو غلامی میں آ جائے گا وہ برے عمل تھوڑی کرے گا، ہے نا؟ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ وہی اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں کر رہے ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہے نا؟ میرا یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں لمبی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ جو اب یہ جو آیات کا مکمل ہو گیا آج انشاءاللہ، اس موضوع کے حوالے سے جو آیات تھی بدعات کے متعلق، ان آیات سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اللہ ہمیں سمجھا دے گا بات کہ بدعات کے پٹ جانے میں نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ، بدعات کو چھوڑ دو۔ آگے حدیث ہیں، جو 2 حدیثیں ہیں، اس میں انشاءاللہ مزید تشریح اور تفصیل کے ساتھ آ جائے گی یہ بات کہ بدعت کیا ہے، جیسے محدثین نے، بڑے بڑے محدثین نے کیا فرمایا ہے بدعت کے متعلق، جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جیسے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کے متعلق کچھ خاص باتیں کی، اہم باتیں کی ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلی جمعرات کو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔